نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات کے سردار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ علی شان بھائی دو کرسیاں تے منگواؤ، فیصل صاحب ادھر آ جاؤ، نیند آ جانی ہے تو مہربانی۔ معزز سامعین، جس طرح کہ ہمارے علم میں ہے کہ فلسطین اور غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے اسکولوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ہسپتالوں میں بمباری کی جا رہی ہے، بے شمار لاتعداد مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اس حوالہ سے اگر میرے اور آپ کے اندر تھوڑی سی غیرت ایمانی ہو، حمیت ایمانی ہو، اور جس آدمی کے دل کے اندر ایمان کے لیے تھوڑا سا پیار، مسلمانوں کے لیے تھوڑا سا خلوص ہے، وہ ان واقعات کو سن کر غمزدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کی شہادت پر اس طرح کے واقعات سن کر پریشان ہونا، ٹینشن لینا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے خیر خواہ اور آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو پھر جائے گا مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو اپنا یار، بیلی، سجن، دوست بنائے گا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا شمار یہود و نصارہ میں سے ہی کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ آیت کریمہ ہمارے وقت کے حکمرانوں کو پڑھنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان سے خیر خواہی طلب کرتے ہیں، ان سے ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں، لیکن یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے کبھی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ کبھی بھی آپ کا بھلا اور آپ کی بھلائی نہیں سوچ سکتے۔
اور ان کی اللہ نے ایک بہت بری حرکت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اللہ کہتے ہیں کہ جن کو کتاب عطا کی گئی، یہودی اور عیسائی، یہ ایسے لوگ ہیں عاہدوا عہدا نبذا، اللہ کہتے ہیں جب بھی یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یہ کبھی بھی وعدے کے پاسدار نہیں ہو سکتے، جب بھی ان سے وعدہ کیا گیا انہوں نے مخالفت کی۔ اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل یہودیوں نے انبیاء کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اور جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینے کے یہودیوں نے جتنے بھی معاہدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے انہوں نے سارے معاہدے توڑ دیے۔ اور نبی کی آمد سے قبل دیکھیں فرعون کتنا ظالم حکمران تھا، اور اس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیوں کو، انہوں نے یہودیوں پر ظلم و ستم کیا، ان کو قید کرتا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا، اتنا وہ ظالم تھا، وہ یہودیوں کے ساتھ یہ سلوک برتتا تھا۔ اللہ نے ایک بہترین نبی ان میں بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی، اللہ کی مدد سے ان سے چھٹکارا حاصل کروایا۔ اب دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا دوسرے انبیاء نے اپنی قوموں کو جہاد کے لیے کہا کہ آئیں اللہ کے راستے میں لڑائی کریں، انہوں نے کہا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تیرے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں، یہ ایسی قوم ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلنے لگے، بھاگنے لگے، دریا کراس کرنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور دریا کو سامنے دیکھ کر کہنے لگے موسیٰ تو نے کیا کیا، ہمیں مروا دیا تو ہمیں مروانا چاہیے، یہ ایسی قوم ہے۔ اور جب ان کے اوپر پہاڑ آیا، پہاڑ کو کھڑا کیا گیا، انہوں نے معافیاں مانگی، اور جب پہاڑ ہٹا لیا گیا پھر نافرمانیاں شروع کر دی، یہ ایسی قوم ہے۔ عہدوا عہدا نبذا، جب بھی یہ وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کی مخالفت کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور یہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا مسلط شدہ ٹولہ جو فلسطین پر قابض ہے، یہ آپ مردم شماری کے لحاظ سے دیکھیں، ابھی اسرائیل کی کل آبادی 1 کروڑ ہے، اور 1 کروڑ میں سے 80,000 70,000 اسرائیلی وہ باہر سے ہجرت کر کے فلسطین کے علاقے میں اسرائیل میں آئے۔ اللہ رب العالمین ان کے قرآن مجید میں ان کے حوالہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے، انبیاء کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ ساری زندگی آپ مارے پھرتے رہیں گے، ہم آپ کو کوئی وطن نہیں لینے دیں گے۔ اور آپ دیکھیں یہودیوں کے پاس سرمایہ بہت ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن ان کا آپ کے پاس اپنا وطن نہیں ہے، یہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور قبضہ کیسے کیا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو لکھ دیا، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہودی یہ پوری دنیا پر 2 دفعہ حکومت کریں گے، 2 دفعہ غلبہ پائیں گے، 2 دفعہ حکمران بنیں گے۔ اب اللہ قرآن میں کہتے ہیں 2 دفعہ یہ حکمران بنیں گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، 2 دفعہ ان کو عروج ملے گا۔ انہوں نے اپنی ان 2 باریوں میں جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، ایک چانس
استعمال کر لیا ہے. ایک دفعہ انہوں نے حکومت پا لیا ہے اور وہ حکومت ہٹلر کے آنے سے پہلے یہ یہودیوں کی حکومت تھی. جب ہٹلر آیا وہ عیسائی تھا, اس نے ان کا قتل عام کیا اور تھوڑے سے یہودیوں کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے انہیں اس لیے چھوڑا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ بات سمجھ جائیں کہ میں نے ان کو کیوں قتل کروایا تھا. تھوڑے سے چند سے افراد بچے, ہٹلر نے ان کو چھوڑ دیا. وہ چند افراد ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور سمندروں میں سفر شروع کر دیتے ہیں, مختلف ملکوں میں سٹے کرتے ہیں, ان کی کشتی لنگر انداز کرتی ہے. کوئی ملک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور اس وقت ان کی وفاداریاں اٹلی کے ساتھ تھی, یہ اس کے بڑے وفادار تھے. اٹلی نے بھی ان کو اپنے ملک میں پناہ دینے کے لیے جگہ نہیں دی. اس کے بعد ان کی کشتی, ان کا بیڑا فلسطین کے ساحل پر لنگر انداز کرتا ہے, فلسطین کے ساحل پر کھڑا ہوتا ہے. یہ اپنا ایلچی بھیجتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو, ہمیں اپنے ملک میں رکھ لو. فلسطینیوں نے ان کو جگہ دی, ان کو رہنے کے لیے جگہ دی. اب وہ چند یہودی جو ایک جگہ اکٹھے رہے وہ آج ایک اسرائیل کی شکل اختیار کر چکے ہیں. یہ قابض ٹولہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جنہوں نے فلسطین اور بیت المقدس پر جناب قبضہ کر لیا, معافیاں مانگی, انہوں نے جگہ دی. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, ہم تمہیں 2 دفعہ حکمرانی دیں گے, 2 دفعہ حکومت عطا فرمائیں گے. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو 2 دفعہ حکومت دیں گے. ایک دفعہ یہ حکومت چانس استعمال کر چکے ہیں, اب دوسری دفعہ یہ حکومت کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں جب یہ دوسری دفعہ عروج پر ہوں گے, غلبے میں ہوں گے, اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہوگا یہ کہ ہمارے لوگ, میرے بندے ان میں گھس جائیں گے, ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے اور ان کے غلبے کو ختم کر دیں گے, ان کو قتل کر دیں گے, ان کو ختم کر دیں گے, ان کی صفوں میں گھس جائیں گے. اب ان کا درانیہ وہ کتنا ہے. اور معزز سامعین, آج آپ اس بات پر غور کریں کہ آج ہماری جو حکمران کی عادت ہے, مسلم کی عادت ہے, وہ فلسطین, کشمیر یا جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں ان کے لیے کتنی آواز بلند کرتے ہیں. کل قیامت کے دن ان حکمرانوں کے لیے رونے دھونے پیٹنے چلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ نے ان کو سربراہی عطا فرمائی, حکومت عطا فرمائی, ان کے اندر اتنی غیرت ہی نہیں کہ یہ جناب مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو 2 دفعہ عروج عطا فرمایا. اور جو مسلمان ہے جس کے اندر اسلام کی حمیت موجود ہے, اسلام کی غیرت موجود ہے, جہاں کہیں کسی بھی دنیا کے کونے کے کسی بھی مسلمان کو اگر تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اور ہمارے حکمران, انہوں نے جناب ساتھ کھڑے ہونا تو بڑی دور کی بات ہے, انہوں نے کوئی بیان بھی جاری نہیں کیا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جو بندے, جو افراد جہاد کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, وہ عزتیں پا جاتے ہیں, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے یہ جو ابھی حالات جاری کیے ہیں, اس میں صرف فلسطینیوں کی آزمائش نہیں, اس میں ہم سب کی آزمائش ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ہسپتالوں پر حملے کیے جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب چھلنی کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. ہم سب دیکھ رہے ہیں لیکن ہم بے حس ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. ہمارے معاملات ایسے ہیں, ہمارے حکمران ہی ایسے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, کہ ہم انہیں 2 دفعہ حکومت دیں گے. اور آپ دیکھیں پاکستان کو جغرافیائی نگاہ سے دیکھیں, ایک سرحد پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ملتی ہے, ایک ایران کے ساتھ ملتی ہے, ایک افغانستان کے ساتھ ملتی ہے, اور اسی طرح ایک اور چین کے ساتھ ملتی ہے. یہ پاکستانی ارد گرد ممالک ہیں. اگر کوئی بھی ملک پاکستان پر حملہ کرتا ہے
باقی اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی حمایت کرے، مدد کرے۔ اسی طرح فلسطین کا علاقہ جغرافیائی طور پر دیکھیں، فلسطین کے علاقے غزہ کے بالکل ساتھ مصر کا بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کا، اور مصر کو کراس کریں، اسلامی طاقت بڑی عظیم جو ملک ہے اسلام کا وہ سعودی عرب ہے، اور سعودیہ کو کراس کریں آگے ترکی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ہماری محلے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے گھروں کے ساتھ میرے کسی بھائی کو کوئی بندہ مارنے آئے اور ہم دروازے بند کر لیں اور وہ باہر آوازیں لگاتے جائے بچاؤ بچاؤ مینو بچاؤ، اور جدو مار کے ٹور جان پھر اسی دروازے کھول کے آکھیے اسی تیرے بڑے خیر خواہ وا، میں تینوں پٹی کرانا وا، میں تیرے نال ہاسپٹل جانا وا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بھائی کو مارا جا رہا ہے اور باقی بھائی دروازے بند کر لیں، پھر اس کے بعد جب مار کے چلے جائیں پھر اپنی خیر خواہی شو کریں؟ یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ ساتھ ہو کر اپنے بھائی کا ساتھ دیں، مقابلہ کریں۔ اتنے ملک ساتھ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کتنا ساتھ دے رہے ہیں اسے فلسطین کا، مسلمانوں کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں۔ مولانا سامعین، ہم دعائیاں بیچ کر، چندے بیچ کر اور جناب اس طرح کے کیمپ لگا کر ہم کہتے ہیں بڑا کام کر لیا ہے، یہ بے حسی کی علامت ہے کہ وہ ادھر مار رہے ہیں، ادھر سے ہم دعائیاں بیچ رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور یہ بات یاد رکھیں، جو معاشرے اپاہج ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، فالج زدہ ہو جاتے ہیں، اللہ ان معاشروں کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ جو ٹہنی درخت سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس کو درخت سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ٹوکری میں جو پھل خراب ہو جاتا ہے اس کو اس ٹوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ جن معاشروں میں احساس نام کی چیز نہیں رہتی، جن معاشروں میں حمیت اور غیرت نہیں رہتی، اللہ ایسی آفت بھیجتی ہے۔ ایسی آفت بھیجنے کی وجہ سے ایسے معاشروں کا نام نشان مٹ جاتا ہے، اور آج ہمارے اندر حمیت ہے ہی نہیں، ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ ہم جناب انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھتے ہیں، رات کو ڈرامے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو کے خیال میں نہیں آیا یار ہمارے ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کیا کتنا ظلم۔ وہ بھی تو مائیں ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی تو والدین ہیں۔ مسلمان کدھر کھو چکے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو کدھر جا رہا ہے؟ اینما تکونوا یأتیکم بکم اللہ، او تم جہاں بھی جاؤ اللہ تجھے پکڑ لے گا، موت تجھے پکڑ لے گی، موت تجھے آ کر رہے گی۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہے یہ اسلام کے بدترین دشمن ہے، بدترین دشمن ہے۔ لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین کفروا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہے اور عیسائی ہے یہ اسلام کے بدترین دشمن ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپ کی خیر خواہ نہیں ہے۔ اور تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایبتغون عندہم العزۃ، کیا آپ ان سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، آپ جن کو مرضی دوست بنائے، آپ کی جتنی مرضی فرینڈشپ ہو، عزتیں آپ کو نہیں مل سکتی جب تک عزت اللہ نہ عطا کرے۔ عزتوں کا مالک اللہ کی ذات ہے، یہ آپ کے دوست اور آپ کی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور آج وہ امریکی اور وہ اسرائیلی مسلمانوں کو بیت المقدس کی چابیاں دے سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب مسلمانوں کے حکمران حضرت عمر کی طرح چلیں گے،
وہ واقعہ آپ نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے، ان کے ساتھ ایک غلام تھا، ایک سواری تھی۔ حضرت عمر نے کہا اے میرے غلام، اتنا سفر میں پیدل طے کروں گا اور تو سواری پر بیٹھے گا، اور اتنے سفر میں سواری پر بیٹھوں گا، تو پیدل سفر طے کرے گا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا بادشاہ ہے، کتنی سلطنت ہے پاس، لیکن چابیاں لینے کے لیے جاتے ہیں تو ایک سواری اور ساتھ ایک غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، کبھی غلام سواری پر بیٹھتا ہے، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھتے ہیں، وہ بھی تو ایمانی جذبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے علاقے میں پہنچے، وہ عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء، راہب، پادری، بڑے بڑے وہ سارے یہودی باہر کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے پہنچے تو سواری پر بیٹھنے کی باری ان کے غلام کی آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکیل پکڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگے ان میں سے امیر المومنین کون ہے؟ حضرت باقی صحابہ کہنے لگے ان میں سے امیر المومنین وہ ہے جس نے نکیل پکڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ پکڑے چابیاں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ ایک بندہ آئے گا جو پیدل چلتا ہوگا، مسلمانوں کا حکمران ہوگا، وہ آئے گا، آپ نے اس کو چابیاں پکڑا دیں گے، اس طرح مسلمان چلیں گے تو پھر ملے گا۔ اور آج بھی فلسطینی صلاح الدین ایوبی کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا مسلمان ایسا آئے گا، کوئی تو آئے گا جو بیت المقدس کو بچائے گا، جو بیت المقدس کے لیے آواز کو بلند کرے گا۔ آج کے اس وقت میں اگر ایک بھی مسلمان، کوئی بھی حکومت آزاد ہوتی، کوئی بھی مسلمانوں کی حکومت آزاد ہوتی، یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ ساری غلام ہیں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے شکنجے میں ہے۔ کوئی ایک حکمران مسلمان حکومت آزاد ہوتی تو مسلمانوں کا یہ حال نہیں تھا نا۔ اگر ان میں غیرت ہوتی، حمیت ہوتی اور وہ آزاد ہوتے تو مسلمانوں کا یہ حال نہیں تھا نا۔ یہ سارے غلام ہیں، ہم سارے غلام ہیں۔ ہم نے پٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہو تو پہلے سائن کرواتے ہیں، ہم نے مہنگائی کم کرنی ہو سائن کرواتے ہیں، یہ سارے غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اور آج جن افراد کو غزہ میں بمباری ہوتی نظر نہیں آ رہی، جن کو فلسطین میں بچوں کو لہو لہان ہوتے ہوئے جن کو نظر نہیں آ رہی، آپ ان کو بلائیں، ان لبرل اور کمیونسٹ لوگوں کو بلائیں اور لے کر جائیں فلسطین میں، غزہ میں، ان کو بولیں کہ جناب آپ تو کہتے تھے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب اسلام کون سے امن کا درس دے رہا ہے؟ اب یہودیت کون سے امن کا درس دے رہی ہے؟ اب عیسائیت کون سے امن کا درس دے رہی ہے؟ لوگوں پر اتنا ظلم و ستم کر رہی ہے۔ جناب اب اسلام امن کا درس نہیں دے رہا، اب اسلام مسلمانوں کو جہاد کا درس دے رہا ہے، جہاد کا درس دے رہا ہے کہ لڑے، آپ کے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، آپ کیا ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہیں گے؟ یہ امن مذاکرہ، یہ قومی سلامتی مذاکرہ اور یہ مذاکرات، یہ بین الاقوامی مذاکرہ، یہ مذاکرات ساری زندگی کرتے رہیں گے اور خود کو پسواتے رہیں گے؟ یقین جانے یہ سارے مذاکرات ایک طرف ہو جائے، مسلمانوں کی 2 دن کے لیے کاروائی ایک طرف ہو جائے، یہ سارے یہودی اور عیسائی بھاگ جائیں گے۔ لیکن مسلمان ابھی مذاکرات میں اٹکے ہوئے ہیں کہ جنگ بندی کے لیے مذاکرہ کیا جائے۔ اور سامعین، ہم سارے لوگ، سارے مسلمان فلسطین کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں اسلام کی راہ میں قربان ہو جاؤں، لیکن وہ بات منیر نیازی والی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں سفر کر رہے تھے ایک ٹانگے پر بیٹھ کر، تو ہم سفر کر رہے تھے، ہمارے قریب سے ایک ٹانگا گزرا، اس نے ہمارے کوچوان کو، ٹانگا چلانے والے کو کہا کہ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ بگا۔ منیر نیازی کہتے ہیں کہ اس نے کوچوان نے وہ گھوڑے کو درا مارا تو وہ گھوڑا بھاگا۔ ہم نے اسے کہا آرام سے چلا، ہم نے تجھے کرایہ دینا ہے، کیوں ہمیں گرانا ہے، آرام سے چلا۔ اس نے اپنا گھوڑا، اپنی سواری ایسا کر لی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر قریب سے گزرا، اس نے کہا اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ جوڑ، ریس لگا، شوٹنگ کرنے لگا۔ منیر نیازی کہنے لگے کہ ہمارے کوچوان نے دوبارہ درا لگایا، دوبارہ اس
کو مارا چھانٹا، وہ گھوڑا بھاگنے لگا۔ ہم نے کہا بھئی رام آستہ چلا، ہمیں اتارنے پھر جیسے مرضی کرنے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ وہ دوسرا گھوڑے والا پھر قریب آیا، اس نے آ کر کہا اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ بگا۔ کہتے ہیں کہ کوچوان نے کہا اگر میرے پیچھے میرے اوپر یہ بے غیرت لوگ نہ بیٹھے ہوتے تو میں نے تجھے چھوڑنا نہیں تھا، تجھے کراس کر جانا تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہمارا نہیں، ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ ہے، انہوں نے ہمیں روک کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی بے حس ہے، ان میں کوئی غیرت اور اہمیت نہیں۔ مسلمان بھی ایسے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور سورۃ الانفال میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو کہ حکمرانوں کو نیکی کی دعوت دینے کی کہتے ہیں کہ حکمرانوں لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔ آج کسی بھی مسلمان حکمران کا بیان سنے، کبھی کسی نے کہا کہ نیکی کے اعمال کریں؟ اصل مسئلہ ہمارا نہیں، ان حکمرانوں کا ہے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں۔ سارے مسلمان جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میرے سامعین، ہمارے حکمرانوں کو رونا ڈالروں کا ہے۔ یہ وہ لعین اور وہ دلال ہے کہ جنہوں نے قوم کی بیٹیوں کو بیچا ہے، یہ وہ قومی دلال ہے جنہوں نے کشمیر کا سودا کیا، یہ وہ قومی دلال ہے جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو باعزت طریقے بری کیا، اور یہ وہ قومی دلال ہے کہ جنہوں نے معزز سامعین ابھی نندن کو اپنے ملک میں واپس بھیجا۔ کیا ہم ایسے لوگوں سے امید اور آس لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ فلسطین کے لیے لڑیں گے، یہ فلسطین کو آزاد کرائیں گے؟ معزز سامعین، ہم نے خود جاگنا ہے، اسلام کو پہلے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، پھر اس کے بعد اسلام کی بات کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے کہ وہ فلسطین کے لیے آواز بلند کرے اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو متحد ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔